بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس عن عمری فیما افناہ وعن شبابی فیما ابلاہ وعن مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن علمی ماذا عمل فیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حشر کے میدان میں جب سارے انسان جمع ہوں گے اور اللہ رب العزت سوالات فرمائیں گے تو اس میں جو 5 سوال ہوگا اس میں سے تیسرا سوال یہ ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اگر حلال طریقے سے بھی کمایا ہے تو کس جگہ خرچ کیا، اپنی ضروریات پر خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا اسراف اور فضول خرچی کی دکھاوے کے لیے خرچ کیا۔ اللہ رب العزت مال کے بارے میں سوال فرمائیں گے۔ مال ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آدمی کا تصور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے اور یہ میری اپنی ذاتی کمائی ہے، اور اس کے بارے میں جو چاہوں جیسے چاہوں خرچ کروں، اس کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ مال یہ اللہ کی جانب سے ملنے والا ایک عطیہ ہے اور اللہ کی جانب سے ملنے والی ایک نعمت ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت دوست سے انعامات اور دوستی نعمتوں کے بارے میں سوالات فرمائیں گے حشر کے میدان میں، اسی طریقے سے مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور اس کے بارے میں بندے سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ اس کو کس طریقے سے کمایا اور کس طریقے سے خرچ کیا۔ قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جب ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ یعنی قرآن ایک نظریہ پیش کر رہا ہے مال کے سلسلے میں کہ مال یہ بھی خدا کی جانب سے ملنے والی ایک نعمت ہے، انسان کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اگر مال محنت کی بنیاد پر ملتا تو دنیا کے اندر محنت کرنے والے بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو بہت ساری محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کو دیکھ کر دوستوں کو ترس آتا ہے، لیکن اس کے باوجود
وہ اپنے ایک دن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ترستے ہیں اور اس محنت کی بنیاد پر ان کی روزانے کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیماری آ گئی تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں اس بیماری کا علاج کیسے کروں، حالانکہ وہ محنت بہت کرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک محنت کرتے ہیں۔ ایک آدمی بظاہر کوئی محنت نہیں کرتا لیکن اس کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی شے ہے، اور اللہ رب العزت نے روزی کے دینے اور نہ دینے کا ذمہ یہ اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ مال اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، جب اللہ کا دیا ہوا یہ مال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے تو ہمیں خرچ بھی اسی جگہ کرنا پڑے گا جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کے اندر خرچ کریں گے تو اگر ہم دنیا کے اندر کسی کو کوئی چیز دیں اور اس سے کہیں کہ فلاں مصرف میں اس کو خرچ کر دو، اور وہ اس کے علاوہ دوسری جگہ خرچ کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ وہ چیز نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ مال عطا فرمایا ہے، اس نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اس کے اندر دوستوں کے حقوق ہے۔ جب یہ ذکر فرمایا ہے تو پھر اس کے بعد اس مال کو اسی جگہ خرچ کرنا یہ ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہوگا۔ اگر ہم اس کے علاوہ دوسری جگہ خرچ کریں گے تو پھر یہ مال ہمارے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ حشر کے میدان کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ملتا ہے۔ ایک تو یہ بات ملتی ہے کہ جب نامہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، اور کچھ لوگوں کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے جو اس بات کی علامت اور نشانی ہوگی کہ یہ لوگ ناکام اور نامراد ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر یہ نقشہ کھینچا گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس بات کی تمنا کرے گا کاش کہ آج نامہ اعمال ہمیں ملتا ہی نہیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، اس دن وہ تمنا کرے گا کاش کوئی ختم کر دینے والی چیز میرا خاتمہ کر دیتی اور آج لوگوں کے سامنے مجھے یہ شرمندگی نہ جھیلنی پڑتی۔ اس دن بندہ یہ بھی کہے گا کہ آج کے اس دن میں میرے مال نے بھی مجھ کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ دنیا کے اندر بہت مالدار تھے، بہت مال و دولت چھوڑ کر آئے ہیں، ما اغنا عنی مالیہ، آج میرے مال نے بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ حلق عنی سلطانیہ، مال و دولت کے اندر بڑے ہوئے لوگ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی اس دن کہیں گے جس بادشاہت کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر غرور کے اندر مبتلا تھے، عدل اور انصاف کو چھوڑے ہوئے تھے اور ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ رہے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اس دن وہ کہیں گے حلق عنی سلطانیہ، آج میری حکومت اور میری بادشاہت نے مجھ کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اور اللہ رب العزت اس دن حکم فرمائیں گے، پھر ان کو دوزخ کے عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان کو جکڑ دیا جائے گا، اور اس طرح پر دوزخیوں کے مختلف طرح کے عذاب اس صورت کے اندر ذکر فرمائے گئے۔ تو مالدار ہے آدمی لیکن مال نے آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تو انسان جب اور چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو وہاں پر اس بات کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ میرے مال نے مجھ کو دنیا کے اندر، میرے مال نے بھی آج مجھ کو کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ ورنہ عام طور سے
آدمی کے کسی جگہ خلاصی اور شفاعت کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ وہ طاقت والا ہو، حکومت میں ہو، روپیے پیسے والا ہو، کہیں پھنس گیا فون کرتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں، مجھے ان لوگوں نے روک لیا، بااثر آدمی ہے، فون کرتا ہے، وہ طاقت والا ہوتا ہے، اس کی سفارش کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا خود مالدار ہوتا ہے، کہیں کوئی پکڑ لیتا ہے، وہ اس کو پیسے کی پیشکش کرتا ہے، وہ اپنے پیسے اور روپیے کی بنیاد پر جس مصیبت کے اندر پھنسا تھا وہ اس مصیبت کے اندر اپنے روپیے اور پیسے کی وجہ سے خلاصی پاتا ہے، چھٹکارا پاتا ہے اور اس جگہ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن حشر کے میدان کے اندر جب مصیبت آئے گی تو وہاں پر نہ حکومت اور طاقت کام دے گی اور نہ وہاں پر یہ مال و دولت کام دے گا، وہاں پر یہ ساری چیز جو دنیا کے اندر آدمی کے خلاصی اور آفت سے بچنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ دوسرا منظر قرآن پاک کے اندر کھینچا گیا ان لوگوں کا جن کو جب موت آئے گی اور موت آنے کے بعد وہ دنیا کے اندر واپسی کی تمنا کریں گے۔ جب موت ان کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے گی یا موت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ لوگ اس بات کی تمنا کریں گے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ آج ہمیں کچھ دن کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی گئی؟ اب یہ مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ ہمیں مہلت اس لیے مل جائے کہ ہم دنیا کے اندر جا کر نماز پڑھنے لگیں، دنیا کے اندر جا کر روزہ رکھنے لگیں، دنیا کے اندر جا کر اور حج کر آئیں۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو ہمیں مہلت دے گا تو میں کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں دنیا کے اندر اپنے مال میں سے صدقہ اور خیرات نکالوں گا، اپنے مال کو تیرے راستے کے اندر خرچ کروں گا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو جو دنیا کے اندر واپسی کی تمنا یا زندگی کے اندر مہلت دیے جانے کی تمنا، وہ اس بنیاد پر اس مقصد کے لیے کر رہا ہے تاکہ ہمیں حشر کے میدان کے سے جب ہم واپس آئے دنیا کے اندر تو دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنے مال سے صدقہ اور خیرات نکال سکے، اس سے دوسرے کی مدد کر سکے۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ آج ہم بھی مال کے سلسلے میں غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر مال عطا فرمایا ہے، خوشحال فرمایا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اللہ مال کو دینے پر قادر ہے وہ منٹوں کے اندر بلکہ سیکنڈوں کے اندر مال کو لینے پر بھی قادر ہے، اور جب اس کے یہاں سے رسی پکڑ لی جاتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے تو وہی انسان ہوتا ہے، وہی عقل والا ہوتا ہے، لیکن اس کی عقل کام نہیں آتی۔ عقل اور علم کی بنیاد پر، جانکاری کی بنیاد پر دنیا کے اندر مال و دولت حاصل نہیں ہوتے، ورنہ اونچی اونچی ڈگریاں لے کر لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں، اور جاہل آدمی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بڑا دولت مند بنا رہتا ہے، اور اس کے یہاں بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ملازم کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عقل کی بنیاد پر بھی مال نہیں ملتا، یہ مال تو اللہ رب العزت کی جانب سے عطیہ ہے۔ اگر ہم نے مال کے حقوق کو ادا نہ کیا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مال کے اندر لوگوں کا حق ہے، جو سائل ہے، جو محروم ہے، ان کا حق ہے مال کے اندر۔ اگر ہم نے مال کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تو یہ مال ہم سے رخصت بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ ایک قریہ والے کا، ایک بستی والے کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ میں نے مکہ والے کو بھی آزمایا جیسا کہ ایک بستی والے کو جو یمن کے رہنے والے تھے ان کو آزمایا تھا۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، بڑے باغات کا مالک تھا، اور اس کا ضابطہ یہ تھا کہ جب سال میں ایک مرتبہ پھل نکلتا
اور پھل پک کر تیار ہو جاتا تو 1 سال کا خرچہ جو اس کی ضرورت کے لیے ہوتا تھا اس کو رکھتا اور باقی سب کے سب غریب فقراء اور اللہ کے راستے کے اندر اس کو خرچ کر دیتا تھا۔ وہ اسی طریقے سے کرتا رہا، لیکن ان کے لڑکوں کو یہ عمل اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ دل کے اندر یہ سوچتے تھے کہ ابا جان جھوٹ موٹ کر لوگوں کو یہ سارا مال لے کر مال کے اندر کمی کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال کے بعد بیٹوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ایسا ہے کہ باغ پک گیا ہے، اب پھل کے بالکل تیار ہے، اگر ہم دستور کے موافق گئے تو پھر سائل اور مانگنے والے آ جائیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے وقت چلیں کہ کسی کو اس کی کانو کان خبر بھی نہ ہو۔ چنانچہ وہ لوگ چپ کے رات کے وقت نکل گئے، اور جب رات کے وقت نکلے ہیں اور اپنے باغ کی طرف خوشی خوشی گئے ہیں، اور یہ دل کے اندر تمنا تھی اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ آج ہمارے باغ کے اندر کوئی مسکین نہیں آئے گا، کوئی مانگنے والا نہیں آئے گا، کوئی سوالی نہیں آئے گا۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور جب اپنے باغ کے پاس گئے ہیں تو دیکھا کہ وہاں نام و نشان نہیں۔ جب وہ لوگ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ یہاں تو نقشہ بدلا ہوا ہے، جہنم سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے اس باغ کو جلا دیا، اور ایسا ہو گیا جیسا کہ وہاں پر کوئی باغ تھا ہی نہیں۔ پھر ان لوگوں نے آپس کے اندر ایک دوسرے کو ملامت کرنی شروع کر دی اور کہا کہ ہم نے تم سے یہ نہ کہا تھا، یہ تمہارے جیسے جب کام بگڑتا ہے اور مشترک لوگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر الزام دیتے ہیں۔ ان بھائیوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام درنا شروع کر دیا، تو ان لوگوں نے آپس کے اندر بعد میں یہ کہا نہیں، یہ ہم سب کی غلطی تھی، انا کننا ظالمین، ہم سب ظلم کرنے والے تھے، یہ سب ہمارے قصور کا نتیجہ ہے، اور اس کے اندر کسی کی کوئی غلطی نہیں، یہ سب ہم سب کی غلطی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے یہ عذاب آیا۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی کے اندر آواز نہیں ہے۔ اللہ کی جانب سے جب عذاب آتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب وہ عذاب آتا ہے تو جو ساری کمائی تھی وہ ساری کی ساری دھری رہ گئی، افسوس کرتے رہ گئے، اور جو ان کے باپ کا نظام تھا جس کی بنیاد پر ہر سال باغ پھل دیتا تھا اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت پھل لاتا تھا، وہ سارا کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ افسوس کرتے رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مثال ذکر فرمائی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ ان مثالوں کے اندر غور و فکر کریں۔ قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں، کوئی کہانی کی کتاب نہیں، اسی وجہ سے واقعات کوئی مفصل ایک طرح سے ذکر نہیں کیے جاتے۔ واقعہ کا جز جس جگہ مناسب ہوتا ہے اس جگہ اسی جز کو ذکر کیا جاتا ہے، چنانچہ یہ واقعہ ذکر کیا گیا، لہذا یہ عبرت کے لیے ذکر کیا گیا، آدمی کو غور و فکر کے لیے ذکر کیا گیا کہ آدمی یہ غور و فکر کرے کہ اللہ رب العزت نے یہ مال عطا فرمایا ہے، جب یہ مال اللہ نے عطا فرمایا ہے تو آدمی کو اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے رہنا چاہیے، اپنی ضروریات کے اوپر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی آخرت کے اندر اپنے صدقات کے سایہ کے اندر ہوتا ہے۔ حشر کے میدان کے اندر جب دھوپ ہوگی، سورج انتہائی قریب ہوگا، تو وہاں پر آدمی اپنے صدقات کے سایہ کے اندر ہوگا، اور سایہ اسی وقت ہوگا جب دنیا کے اندر صدقہ کرے گا، اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ،
کہ ایمان والے یہ وہ ہوتے ہیں جو مال کو محبت کے باوجود یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، حالانکہ مال کی محبت ان کے دل کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو مال عطا فرمایا ہے یہ اللہ کی جانب سے ملنے والی نعمت ہے۔ نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے، لہذا اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی ضروریات پر خرچ کریں، لعب و لعب فضول خرچی سے احتراز کریں اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ جتنا ہم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے یہ ہمیں آخرت کے اندر کام آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔